بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز دینی اسلامی غیرت مند بھائیوں، آج کی اس مجلس کا تعلق ہم سب کے آقا و مولا دو جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے، اور الحمدللہ سیرت کا یہ سلسلہ صلح حدیبیہ تک جا پہنچا ہے۔ صلح حدیبیہ جس کو فتح مکہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے اس کا اظہار کیا تو سب کے اندر ایک شوق جو اندر تھا وہ فوراً ابھر کر سامنے آ گیا، چونکہ سب لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے اور بہت دوری ہو چکی تھی، تو سب نے فوراً لبیک کہا اور سفر کی طرف نکل پڑے۔ لیکن راستے میں روک لیا گیا، پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے اور کہا ہے کہ ہم لوگ عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ پھر بیچ میں کئی لوگوں کا سلسلہ ہوا کہ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی کہ کسی طریقے سے مسئلے کا حل نکل جائے۔ آخر میں مسئلے کا حل نکلا کہ آپ لوگ ابھی تو واپس جائیے، آئندہ سال آئیے گا اور 3 دن کے لیے آئیے گا، اور ساتھ میں ہتھیار نہیں ہوں گے، اور پوری شرائط جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئیں کہ اگر میرا کوئی بندہ آپ کی طرف چلا گیا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اس درمیان ہم لوگ آپس میں قتل و قتال اور جدل و مجادلہ اور لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کریں گے۔ یہ اہم شرائط تھی جو بظاہر ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اسلام بہت دب کر صلح کر رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم اپنے آدمی کو واپس بلا لیں گے، آپ اپنے آدمی کو واپس نہیں بلائیں۔ ابھی دستخط نہیں ہوئی ہے کہ اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھاگ کر آیا ہوں، میں ایمان والا ہوں، مجھے اپنے پاس روک لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے ہیں بھائی جو عہد ہوتا ہے وہ تو اس وقت سے نافذ ہوتا ہے جب دستخط ہوتی ہے، ابھی تو دستخط نہیں ہوئی ہے، ابھی تو شرائط لکھی جا رہی ہیں، تو ضابطہ تو ابھی شروع نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو اسی ہمارے ہی پاس رہنے دو۔ لیکن سامنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصرار کرتے نہیں یہ بھی واپس جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی واپس کر دیا۔ وہ رو رہے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ مجھے پریشان کرتے تھے، آپ مجھے واپس کر رہے ہیں، عجیب بات ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور آپ لوگ مجھے واپس کر رہے ہیں، میں واپس جاؤں گا یہ لوگ پھر مجھے پریشان کریں گے۔ اس طرح کے یہ رقت آمیز جملے ان کی زبان سے نکلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی صبر کیا اور واپس کر دیا۔ حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان کہ اللہ کے رسول آپ رسول ہیں اور یہ لوگ غلط پر ہیں، آپ حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، تو اس کے بعد یہ کیسی صلح ہو رہی ہے؟ لیکن کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور چند ہی دنوں کے اندر پتہ چلا کہ یہ صلح حقیقت میں فتح مبین ہے۔ یہ صلح حقیقت میں فتح مبین، فتح کے معنی کھولنے کے، مبین کے معنی کھلی ہوئی، یعنی کھلی ہوئی کامیابی۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرما دی۔ فتح کے معنی اصل میں لغت میں عربی زبان کے اندر کسی بند چیز کے کھولنے کے آتے ہیں، کسی بند چیز کے کھولنے کے آتے ہیں، یعنی اس فتح سے پہلے اسلام کی جس مقدار کے اندر، اسلام کی جس بڑے پیمانے پر تبلیغ ہونی چاہیے تھی، اسلامی احکام کی جتنے بڑے پیمانے پر تشہیر ہونی چاہیے تھی، ان کا ابلاغ اور ان کا جو دوسروں تک پہنچانا جتنے بڑے سرکل میں ہونا چاہیے تھا، وہ کام ابھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن صلح کے بعد اور فتح کے بعد یہ اب مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا کہ اس درمیان اب کوئی حملہ نہیں ہے۔ ہم جیسے بھی ہوا نا، جنگ بندی ہوئی ہے، ان لوگوں کی تو دھوکے کے اندر مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن بہرحال اہل عرب اپنی بہت سی خوبی کیا کہتے ہیں خرابیوں کے باوجود کچھ چیزوں میں جو بہت ممتاز تھے وہ یہ بھی ایک چیز تھی
کہ بد عہدی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے مشرک ہے ایک الگ بات ہے، لیکن وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کریں، بد عہدی نہیں کریں. تو یہ تھوڑا سا فارغ البالی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے مدینۃ المنورہ واپس تشریف لائے تو اب تھوڑا سا فرصت ملی تو یہ سوچا حضور علیہ السلام نے جو اس وقت کی اور آس پاس کی حکومتیں تھیں، روم کی حکومت ہے اور اسی طریقے سے قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ہیں، ان کے پاس ہمارے وفود جائیں، ڈیلیگیشن جائیں اور اسلام کا جو پیغام ہے وہ ان کو پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ محمد بن عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے ماننے والے کیا کہہ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرا یہ پیغام لوگوں تک تم پہنچا دو، اور جو یہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے. پھر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، سلاطین، حکام، فرما روا، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ یہ اس خط کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھتے ہیں جس خط کے اندر مہر وغیرہ ہوتی ہے، اور اگر خط ایسے ہی ہے تو اس کے اندر مہر نہیں ہے، کھلا ہوا خط ہے تو اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. تو ہماری رائے ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک مہر ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس کا حلقہ، اس کا نگینہ، اس کو دیکھا اور اس میں جو چیز کندہ کرائی، یعنی جو چیز اس کے اندر لکھوائی وہ یہ تھی محمد رسول اللہ. کیا ترتیب تھی کہ سب سے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور درمیان میں رسول اور اس کے اوپر اللہ. یعنی اگر یوں کہے کہ اگر اس طریقے سے ہے تو نیچے والی لائن کے اندر صرف محمد اور درمیان والی لائن میں رسول اور اوپر والی لائن میں اللہ، محمد رسول اللہ. یعنی سب سے اوپر اللہ، سب سے نیچے محمد اور درمیان میں رسول. اور واقعہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، محمد رسول اللہ یہی تو درمیان میں ہے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہمیں درمیان میں آ کر اللہ تعالیٰ سے ملا رہے ہیں. ہمارا رشتہ، ہمارا ربط، ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر کندہ کروائی اور اس کے بعد خطوط لکھوانا شروع کیے اور فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو تم عیسیٰ بن مریم کے دوستوں کی طرح نہ ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ٹرمینالوجی کے اندر صحابہ اور صحابی کہتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بن مریم پر اس زمانے میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو حواری کہتے ہیں. یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، قرآن پاک نے بھی تذکرہ کیا. قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم عیسیٰ بن مریم کے حواریین کی طرح نہ ہونا. کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم تمہیں کسی قریب کی جگہ کا حکم دیں کہ یہاں چلے جاؤ تو تم دوڑ کے چلے جا رہے ہو، اور اگر ہم تمہیں کسی دور کی جگہ کا حکم دیں دیکھو وہاں کی ضرورت ہے، وہاں کا تقاضا ہے، وہاں پر جانا ہے تو تم پھر رک جاؤ. قریب تو چلے جائیں گے، دور نہیں جائیں گے. نہیں، اطاعت ہو تو پوری اطاعت ہو. جس طریقے سے قریب جانے کے لیے تیار ہو اسی طریقے سے دور دراز بیابان اور بے آب و گیا علاقے میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خط جو روانہ کیا ہے وہ قیصر روم کے نام روانہ کیا ہے. خط بہت مختصر، عربی کے اگر الفاظ پڑھیں تو بہت مختصر عربی کے الفاظ ہیں. خط کا آغاز یہاں سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یہاں سے من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم. یہ خط جو ہے یہ محمد کی طرف سے ہے. محمد کون ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. یہ خط کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہرقل کے پاس جا رہا ہے. ہرقل کون ہے؟ یہ عظیم الروم، روم کا بہت بڑا آدمی ہے. ہرقل روم کا بہت بڑا آدمی ہے. اب یہاں سے شروع کی تمہید ہوئی. اب اس کے بعد اگلا جملہ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. اس کے بعد اما بعد، پھر حضور نے لکھا فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تم کو اس بات کی طرف بلا رہا ہوں جو بات اسلام کی طرف بلا رہی ہے. یعنی میں تم کو کلمہ طیبہ کی طرف بلا رہا ہوں. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ
سلامتی میں آ جاؤ گے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے۔ یؤتیک اللہ مرتین، اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے اہل کتاب سے، اہل کتاب سے ان کو دوہرا اجر کیسے ملے گا؟ ایک اجر تو اس بات کا ملے گا کہ تم پہلے سے ایک نبی پر ایمان رکھتے ہو، تم پہلے سے ایک نبی کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اب تم نے آخری نبی پر ایمان کو قبول کیا اور آخری نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک پر ایمان کو قبول کیا، تو ایک اجر تو پہلے والا اور ایک اجر یہ والا۔ اس کی ایک اور عام مثال، اگر کوئی مشرک جس کا کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں، جس کا ایک اللہ پر ایمان نہیں، اگر وہ اسلام میں داخل ہوگا اس کو صرف ایک اجر ملے گا، یعنی اجر ایمان اور اجر اسلام۔ اگر کوئی مشرک جو بہت سے خداؤں کو مانتا ہو، آگ وغیرہ کی پوجا ووجا کرتا ہو اور وہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کو صرف ایمان لانے کا اجر ملے گا۔ لیکن کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے اور واقعی وہ یہودی ہو، یعنی اپنے مذہب کی کتاب پر مانتا ہو، اپنے مذہب پر عمل کرتا ہو، اگر وہ اسلام لے آئے گا تو اس کو دو اجر ملیں گے، چونکہ پہلے سے وہ ایک مذہب پر عمل کرتا ہے اور وہ مذہب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کا اتارا ہوا تھا اور وہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغمبر پر نازل کی گئی تھی، تو ایک اجر تو اس وقت کا ہے اور ایک اجر اس وقت کا ہے۔ تو یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان لے آؤ گے اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا اجر دے گا، اور کہا دیکھو فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے اعراض کیا، تو سمجھ لو جتنے لوگ ایمان سے محروم ہوں گے نا ان سب کا وبال تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تم بادشاہ ہو، تم ایمان لاؤ گے، تمہیں دیکھا دیکھی سب ایمان لے آئیں گے، اگر تم اسلام سے اور ایمان سے اعراض کرو گے تو جو لوگ ایمان لانے کی ہمت بھی کر رہے ہوں گے تو تمہارے ڈر سے ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ اور ایک شاندار بات فرمائی جو قرآن پاک کے اندر بھی ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وہ ٹھیک ہے تم توریت پر ایمان رکھتے ہو، وہ ٹھیک ہے تم انجیل پر ایمان رکھتے ہو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے پلیٹ فارم پر جو پلیٹ فارم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پر ہم بھی اسٹینڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر تم بھی اسٹینڈ کر رہے ہو۔ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ پلیٹ فارم یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مذہب عیسائیت بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، مذہب اسلام بھی یہی ہدایت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں۔ یہ ایک قرآن پاک نے جو اختلافی مسائل کے اندر گفتگو کے جو آداب ہوتے ہیں اس کا سلیقہ سکھایا۔ جب دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو باتیں کہاں سے شروع کی جائیں؟ باتیں یہاں سے نہیں کہ اختلافی چیزوں کو شروع کر دیا جائے، نہیں، باتیں یہاں سے شروع کی جائیں جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے پہلے ان کا تذکرہ ہو، اس سے قربت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا صاحب یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، یہ بات بھی آپ مانتے ہیں، اور یہ والی بات بھی ہم مانتے ہیں، یہ والی بات بھی ہم مانتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ جو چیزیں مشترک ہیں دونوں میں، جو چیزیں دونوں میں سیم ہیں، پہلے آپ ان کا تذکرہ کریں تاکہ لگے تو ان چیزوں میں ہم اور آپ کچھ بھی الگ نہیں ہیں، پھر آپ ان باتوں کا تذکرہ کیجیے جن میں ہمارا اختلاف ہے۔ اچھا اس بات کو حل کرنا ہے، اس کو اس طریقے سے حل کیا جائے گا، اس سے چیزیں حل ہوں گی، اور اگر علیحدگی بھی ہوگی تو علیحدگی میں اتنی شدت نہیں ہوگی جتنی شدت اس وقت ہوگی کہ آپ اتفاق والی چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیں اور صرف اختلاف والی چیزوں کو ذکر کریں۔ اسی کو کہتے ہیں نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب بلاؤ اپنے رب کی طرف تو حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، اور اس طریقے پر ان سے مجادلہ کرو جو سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یہی سب طریقے ہیں جو بہتری کی طرف بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط، یہ تحریک حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دی اور کہا کہ اس خط کو لے کر جاؤ۔ ادھر کیا تھا، جو قیصر روم ہے یہ فارس کی فتح کر لی تھی انہوں نے، فارس ایران کو کہتے ہیں، اس زمانے میں جس کا نام ایران ہے اس زمانے میں اس کو فارس کہتے تھے۔ فارس کی فتح یابی کے بعد یہ حمص سے نکل کر، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، حمص سے نکل کر یہ بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ بھی بیت المقدس پہنچ گئے،
اور بیت المقدس کا جو مقام ہے بصرہ، وہاں کا جو امیر تھا اس کو بات پہنچائی کہ ہم وہاں سے نہیں، میرا یہ خط ہے، مجھے یہ خط قیصر روم تک پہنچانا ہے۔ اب قیصر روم کا جو دربار وہاں پر لگا ہوا تھا، وہاں پر جانے کی ان کو انٹری ملی۔ اب یہ جب وہاں پر پہنچے ہیں، ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ گفتگو بہت عجیب و غریب ہے اور بہت سننے والی ہے اور دلچسپی رکھنے والی ہے۔ گفتگو کا آغاز اس طریقے سے ہوا، حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ پہنچے، ابھی خط ان کے پاس ہے، فرمایا اے قیصر روم، اے قیصر روم، جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے، جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے، وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات بابرکت نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ ذات ان سے کہیں بہتر ہے۔ جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات بابرکت نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ ذات، اوپر والی ذات جو مستوی علی العرش ہے، وہ ذات ان سے بھی اعلیٰ اور ارفع اور برتر ہے۔ لہذا میں جو کچھ آپ سے عرض کروں آپ تواضع کے ساتھ سنیے گا اور اخلاص کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ دو شرطیں لگائیں، تواضع کے ساتھ سننا اور اخلاص کے ساتھ جواب دینا۔ اگر آپ تواضع کے ساتھ نہیں سنیں گے تو میری بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور اگر آپ اخلاص کے ساتھ جواب نہیں دیں گے تو آپ کا جواب عادلانہ اور منصفانہ نہیں ہوگا۔ بہت شاندار دو باتیں ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہمیں کسی چیز کو سمجھنا ہے تو بہت سنجیدگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور اس طریقے سے سمجھیں کہ واقعی مجھے نہیں معلوم ہے، تو آپ جتنا کنسنٹریٹ اس بات کو سمجھنے پر کریں گے اتنا کسی اور موقع پر نہیں کر پائیں گے، تو آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی۔ اور جب انسان کو یہ ڈر ہوگا کہ جو بھی ہو اخلاص کے ساتھ ہو تو ظلم اس کی بات سے نہیں نکلے گا۔ بہت شاندار بات ہے ہمارے لیے، زندگی بھر کے لیے، کہ ہمیں اگر کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے، کہیں بھی کسی بھی فیلڈ میں، دین ہی کی بات نہیں ہے، کاروبار میں آ جائیے، دنیا کے کسی میدان میں آ جائیے، اگر کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو آپ اس کو تواضع کے ساتھ سمجھیے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے غلط بات نہ نکلے تو آپ جملوں کے اندر اخلاص کو ضرور پیش نظر رکھیے، انشاءاللہ آپ کی کفایت رہے گی۔ اب گفتگو شروع ہوئی، قیصر روم فرمائیے کیا پیغام ہے۔ اب دحیہ کلبی، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نمازیں پڑھتے تھے؟ قیصر جی ہاں بالکل، وہ تو نمازیں پڑھتے تھے۔ اب قیصر روم دحیہ کلبی، میں آپ کو اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح نمازیں پڑھتے تھے۔ میں آپ کو اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح نمازیں پڑھتے تھے، اور جس ذات کے لیے حضرت مسیح اپنی جبین نیاز کو زمین پر ٹیکتے تھے، اور اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جس نے ان کو اپنے مادر بطن کے اندر بنایا، اور اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، یعنی اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اس کے بعد لکھا کہ اس کے بعد میں آپ کو اس نبی امی کی طرف بلاتا ہوں جس کے آنے کی حضرت موسیٰ نے بھی بشارت دی، جس کے آنے کی حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی، اور آپ کو تو اس کی شافی اور کافی خبر معلوم ہوگی۔ اگر آپ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، یعنی میرے اس پیغام کو قبول کر لیں گے، تو آپ کے لیے دنیا بھی ہے اور آپ کے لیے آخرت بھی ہے، اور اگر آپ انکار کریں گے تو آخرت تو آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کے مد مقابل دوسرے شریک اور ساجی آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یقین جانیے آپ کا ایک پروردگار ہے، یقین جانیے آپ کا ایک پروردگار ہے، وہ پروردگار منکرین کو، انکار کرنے والوں کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے، اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے۔ قیصر روم نے یہ تقریر سننے کے بعد وہ جو والا نامہ تھا، وہ جو خط تھا، اس کو لیا اور اس کو اپنے سر پر رکھا اور اپنی آنکھ پر رکھا اور اس کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں سوچ کر کل جواب دوں گا، اور کہا کہ میں سوچ کر کل جواب دوں گا۔ ادھر اپنے خدام سے کہا کہ اچھا ان کے جو ملک کے کچھ لوگ ہمارے وہاں پناہ لینے کے لیے آئے تھے، ذرا سا ان کو بھی بلا لو۔ اتفاق سے ابو سفیان جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ بھی تجارت کی غرض سے وہیں پر تھے، تو ابو سفیان بھی وہاں پر موجود تھے،
اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے، وہ مقام غزہ میں تھے ابو سفیان۔ انہوں نے جو قیصر روم تھے، انہوں نے اپنا آدمی بھیج کے ابو سفیان کو غزہ سے بلا لیا اور کہا کہ یہ جو مجلس ہے، کل کا جو وقت لیا گیا ہے کہ کل ان کو پیغام سنایا جائے گا، دربار لگا، اس میں بڑے بڑے پادری اور مسلمانوں کی طرف سے جو لوگ تھے، چند مسلمان، وہ تمام کی تمام موجود تھے۔ جو گفتگو شروع ہوئی وہ یہاں سے کہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر اس جو نبوت کے جو مدعی ہیں ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا کہ میں ہوں۔ اچھا آپ ہیں، آپ آگے آ جائیں۔ ان کو آگے بلا لیا اور کہا کہ دیکھو میں ان سے بات چیت کروں گا، سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کریں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ بھی انہیں کی برادری کے ہو، تو تم اگر یہ تکذیب کرے، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم ان کی بات کو جھٹلانا۔ اب یہاں سے ابو سفیان سے گفتگو شروع ہوئی۔ ابو قیصر نے کہا تم میں ان کا نسب کیسا ہے، یعنی محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے؟ اب ابو سفیان نے جواب دیا ہمارے درمیان ان کا نسب سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے درمیان ان کا نسب سب سے اعلیٰ ہے۔ ابو سفیان پھر قیصر نے سوال کیا کیا ان کے آبا و اجداد بھی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بادشاہ تو نہیں تھا۔ پھر قیصر نے کہا کہ ان کے ماننے والے لوگ کس قسم کے ہیں؟ امیر مالدار قسم کے ان کے فالوورز زیادہ ہیں، یا غریب کمزور ضعفاء مسکین قسم کے فالوورز زیادہ ہیں؟ کہا کہ نہیں، امیر اور مالدار لوگ ان کے فالوورز نہیں ہیں، زیادہ تر کی جو تعداد ہے وہ غریب غربا اور ضعفاء اور مساکین ہیں۔ اس کے بعد قیصر اچھا ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو سبسکرائبرز ہیں، یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں یا کمی بھی ہو رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ قیصر نے پھر اگلا سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو پہلے اسلام میں داخل ہو گیا ہو اور کچھ دنوں میں اسلام کے اندر رہنے کے بعد بیزار ہو گیا، نہیں مزیدار دین نہیں ہے، یہ ظاہر میں اچھے دعوے کرتے ہیں، اچھے نعرے لگاتے ہیں، اندر خود ان سے زیادہ ظلم کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو گیا ہو اور اسلام کو چھوڑ کر نکل گیا ہو۔ قیصر نے کہا کیا وہ عہد کے خلاف بھی کرتے ہیں؟ جو عہد اور معاہدہ کرتے ہیں اس کے خلاف بھی کچھ کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا ابھی تک تو ایسا تجربہ نہیں ہوا ہے، جو وہ عہد کرتے ہیں اس عہد کی پوری پاسداری کرتے ہیں۔ ہاں آج کل ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک صلح طے ہوئی، یعنی صلح حدیبیہ، اب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ اس میں کس طریقے کا برتاؤ کرے۔ ابو سفیان نے یہ بات کہنے کے بعد کہا صرف یہ ایک بات تھی جو میں نے کچھ اپنی طرف سے بڑھا کر کہی۔ کون سی بات؟ یہی والی بات کہ آج کل ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک صلح کی مدت طے پائی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس صلح کی مدت میں وہ اس کی وفاداری اور پاسداری کرتے ہیں یا اس صلح کی مدت میں کچھ خیانت سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ابو سفیان کا یہ کہنا تھا پوری گفتگو میں ہم سے چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکا، پوری گفتگو جو سوالات ہوئے ہم سے چاہ کر بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکا۔ ہاں ہم یہاں پر کچھ ملانا چاہتے تھے تو ہم نے بس اتنا ہی ملایا کہ ایک جو ہمارے درمیان جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے ابھی تک تو انہوں نے نہیں کیا، ہو سکتا ہو کچھ آگے کر دیں، بس یہ کہا۔ لیکن عجیب بات ابو سفیان نے یہ بھی کہا کہ میری اس بات کی طرف اس نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، یعنی جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس پہ توجہ کر کے تھوڑا سا دور ہو جائے اور کچھ اس پہ بات چل پڑے، کہا کہ اس نے اس آخری جملے کی طرف ذرہ برابر توجہ ہی نہیں کی۔ پھر قیصر نے اگلا سوال کیا کبھی تم ان سے لڑے بھی ہو؟ کہا کہ ہاں لڑائی تو ہوئی ہے۔ پھر اگلا سوال اچھا لڑائی کا حال کیسا ہے؟ پھر ابو سفیان نے جواب دیا لڑائی میں کبھی ہم غالب آتے ہیں اور کبھی وہ لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ اب قیصر کا اگلا سوال یہ بتاؤ کہ وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں، وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ امانت کا اور دیانت کا خیال رکھو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، وہ ہم کو ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کو حکم دیتے ہیں، ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں، شرک سے کفر سے بت پرستی سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہم کو آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ چیزیں ذکر کی۔ اب قیصر نے اپنے ترجمان جو وہاں پہ بیٹھے تھے ترجمان سے مخاطب ہو کے کہا کہ ان سے کہہ دو، یعنی ان ابو سفیان سے اور ان لوگوں سے کہہ دو میں نے
ان سے سب سے پہلا جو سوال کیا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے، وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ شرفا ہی کے خاندان سے ہوتے ہیں، ان کا نسب اعلیٰ ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے نسب کے بارے میں معلوم کیا۔ اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ وہ اس وجہ سے پوچھا تھا کہ ہو سکتا ہو کہ ان کے خاندان میں اوپر کوئی بادشاہ گزرا ہو، اس کی بادشاہت اب ختم ہو گئی ہو تو یہ اس کا کوئی وارث ہو اور اس بادشاہت کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اس وجہ سے دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن تم نے کہا کہ نہیں، ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، لہٰذا یہ جو تہمت ہو سکتی تھی یہ تہمت بھی ان کے پاس سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیا یہ تم میں جھوٹ بولتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے، میں نے ان کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو اس سے میں نے یہ سمجھا کہ جو آدمی لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہے تو وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت عجیب بات ہے، یعنی بہت سوچنے کی بات ہے۔ جو آدمی کہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر عوام الناس میں کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو فیما بینی و بین اللہ، وہ کتنا جھوٹ بولتے کچھ بھروسہ نہیں اس کا۔ مطلب بہت باریک نقطہ نکالا قیصر روم نے کہ جو آدمی عوام میں جھوٹ نہیں بولتا ہے تو پھر وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ پھر ہم نے یہ پوچھا کہ جو ہے ان کے فالوورز کیسے، کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں؟ تم نے کہا نہیں، ضعفاء ہیں، مساکین ہیں، غریب لوگ ہیں۔ انبیاء کے ماننے والے شروع میں اسی طرح کے ہوتے ہیں، انبیاء کے ماننے والے شروع میں اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والے بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ تم نے کہا کہ نہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ انبیاء کے جو ماننے والے ہوتے ہیں اور ایمان کا جو حال ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اس میں روز افزوں اضافہ تو ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ ایمان میں آنے کے بعد کیا کوئی واپس ایمان سے پھر جاتا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں، واقعی ایمان کا یہی حال ہے، ایک مرتبہ جس کو چسکا اور ذائقہ اور ٹیسٹ لگ گیا وہ اس ٹیسٹ کو کبھی چھوڑے گا نہیں، وہ اس ٹیسٹ کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ بدعہدی کرتے ہیں؟ تم نے کہا کہ نہیں کرتے۔ انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم نے پوچھا کہ جنگ میں غالب کون آتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ کبھی وہ غالب آتے ہیں، کبھی ہم غالب آتے ہیں۔ جو حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں ان کی یہی شان ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کرتا ہے، ان کے صبر کا امتحان لیتا ہے، ان کی آزمائش لیتا ہے کہ یہ واقعی جو ایمان لے کر آ رہے ہیں یہ ثابت قدم بھی رہ سکتے ہیں کہ ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہیں، اور فتح بھی اس وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ شکر کریں اور ان کو یہ لگے حق تو یہی ہے، غلبہ تو اسی کا ہو کر رہے گا۔ تو غلبہ آخرکار ایمان والوں کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی شکست ان کو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کی صبر کا امتحان لیا جائے اور ان کے درجات کو بلند کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے پوچھا کہ وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے کہا کہ نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، توحید کا حکم دیتے ہیں، رسالت کا حکم دیتے ہیں، آخرت کا حکم دیتے ہیں۔ انبیاء کا یہی کام ہوتا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی سے زیادہ اخروی زندگی پر توجہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں جو بات کہی ہے قیصر روم نے کہا کہ یہ واقعی نبی ہے، اور مجھے یہ تو معلوم تھا کہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، مجھے یہ تو معلوم تھا کہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم لوگوں میں ظاہر ہوں، یعنی تمہارے گھرانے میں، تمہاری برادری میں اور قریش میں کا نبی پیدا ہو جائے گا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ پورے مجمع میں جو لگا ہوا تھا، سجا ہوا تھا، اس میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا، اور قیصر روم نے کہا کہ ابو سفیان اور ان لوگوں کو باہر کر دو۔ تو ابو سفیان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو جب باہر نکال دیا گیا تو باہر آنے کے بعد ہم نے یہی کہا کہ تعجب کی بات ہے، محمد بن عبداللہ سے روم جیسا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، اور کہا کہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ اور قیصر روم نے ایک بات اور کہی، آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن وہ آئے گا، یہ میرے پیروں کے نیچے کی جو جگہ ہے، یعنی قیصر روم آج جہاں پر کھڑا ہے میرے قدمین کے نیچے کی جو جگہ ہے وہ نبی امی اس جگہ کا بھی مالک اور فرمانروا ہوگا، یعنی ان کا دائرہ کار بڑھ بڑھ کر اتنا بڑھ جائے گا وہ اس جگہ پر بھی آ جائیں گے۔ اور ابو سفیان کی یہ صورتحال، مجلس ختم ہو گئی، ایک عجیب و غریب ہنگامہ ہو گیا، اور
بہت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ قیصر روم کی بھی کچھ تفسیریں وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں آئیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت نبی صحیح طور پر پڑھ کر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے کریم آقا، ہم گنہگار بندے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، اپنے جرموں کا اقرار کرتے، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے، اے اللہ اپنی نااہلی کا اقرار کرتے۔ اے اللہ آپ مضبوط ہیں، اے اللہ آپ قوی ہیں، اے اللہ آپ غنی ہیں، اے اللہ آپ قدیر ہیں، اے اللہ آپ قہار بھی ہیں، اے اللہ آپ غفار بھی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو زندگی بچی ہے، اے اللہ اس کو گزشتہ سے بہتر بنا دیجئے، اس کو گزشتہ سے بہتر بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجئے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیے، دین اسلام پر زندہ رکھیے، جب خاتمہ کریے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کریے۔ اے اللہ نیک لوگوں سے محبت نصیب فرما دیجئے، اللہ والوں کی مجلسوں میں حاضری نصیب فرما دیجئے، بری صحبت سے بچا لیجئے، بری دوستی سے بچا لیجئے، برے جلسوں بری محفلوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کا حصہ بنائیے جس میں آپ کی رحمت برستی ہے، اس محفل کا حصہ بنائیے جس میں آپ بخشش کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے، اے اللہ اپنی دستگیری کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو، حقیقی غلبہ نصیب فرما دیجئے، حقیقی غلبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کا سچا خیر خواہ بنا دیجئے، ہر ایک کو دوسرے کے غم میں شریک ہونے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے، برے اخلاق سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اچھی زندگی نصیب فرما، اچھی موت نصیب فرما، اچھا انجام نصیب فرما، بری زندگی سے بچا، برے انجام سے بچا۔ اے اللہ بری موت سے بچا۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کو اچھے رشتوں سے جوڑ دے، جو بے اولاد ہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو شریعت کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے آزاد فرما۔ اے اللہ جن کے پاس دکان اور مکان نہیں، اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما، برکت والی رہائش نصیب فرما۔ اے اللہ
نمازوں کی پابندی نصیب فرما، ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ دینے والا بنا۔ اے اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا، اے اللہ اس مہینے کی آمد سے پہلے رمضان کی تیاری نصیب فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تمام مدارس، مکاتب، اے اللہ دینی شخصیات، دینی خانقاہوں، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک میں امن و امان کو قائم فرما، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما۔ پیارے آقا نے جس طریقے سے اللہ غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزاری، اے اللہ کامل طریقے پر ہمیں بھی پیارے آقا کی سنت کا اتباع نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اللہ والوں کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔